السلام علیکم۔ لاک ڈاؤن کا آج غالباً چوتھا دن ہے۔ آج ہم نے سوچا کہ کوئی ویڈیو بنائی جائے، لیکن کس حوالے سے بنائی جائے۔ پھر بہت سوچ بچار کے بعد یہ خیال آیا کہ کتابوں پر کچھ تبصرہ کیا جائے۔ یہ آپ کو میرے پس منظر میں جو کتابیں نظر آ رہی ہیں، یہ میری ایک چھوٹی سی ذاتی سی لائبریری ہے جس میں کچھ کتابیں ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ کن کتابوں پر تبصرہ کیا جائے، موضوع کیا ہونا چاہیے۔ بہت سوچ بچار کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اس حوالے سے ہماری تاریخ کا ایک جو سنگین باب ہے سقوط ڈھاکہ، اس کے حوالے سے بات کی جائے۔ تو آج ہم اس کے حوالے سے کچھ کتابوں کا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ذرا آپ میرے ساتھ آئیے، یہ دیکھیے یہاں ہمارے پاس سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ ہے ہمایانہ دوزخ۔ یہ کرنل صدیق سالک کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ ان کی 71 کی جنگ میں جب پاکستانی فوجیوں کو اسیر بنایا گیا اس حوالے سے لکھی گئی ہے۔ پھر اسی حوالے سے دوسری کتاب یہ بھی کرنل صدیق سالک کی ہے، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ یہ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے اپنی یادداشتوں کو مرتب کیا، یہ اس حوالے سے لکھی گئی ہے۔ پھر اس حوالے سے جو تیسری کتاب ہے البدر، یہ تحریک اسلامی اور البدر کے رضاکاروں کے حوالے سے ان کی یادداشتیں اور ان کے حالات زندگی اور مختلف شہداء کا اور مختلف رضاکاروں کا تذکرہ ہے۔ پھر اگر ہم چوتھی کتاب کی بات کریں، کرنل شریف الحق دالیم، یہ کرنل شریف الحق دالیم کی لکھی ہوئی کتاب ہے پاکستان سے بنگلہ دیش۔ یہ کرنل شریف الحق دالیم وہ تھے جو پاکستان آرمی میں ملازمت کرتے تھے اور پاکستان آرمی میں کیپٹن تھے۔ 71 کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان آرمی سے غداری کی اور فرار ہو کر انڈیا چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی، اور پناہ لینے کے بعد جو ایگزائل گورنمنٹ جلا وطن حکومت وہاں قائم ہوئی تھی اس میں شامل ہوئے، اور وہاں انہوں نے لڑاکا جو جنگجو تھے، جو مکتی باہنی تھی، اس کو منظم کرنے والے کرنل یہ میجر شریف الحق دالیم تھے، اور یہ ان کے یادداشتیں ہیں اور اس حالات کا جو تجزیہ تھا ان کی طرف سے کیا گیا۔ میرے نزدیک اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ دشمن کی زبانی ہے، اور دشمن کی زبانی جب ہم اپنا نقطہ نظر دیکھتے ہیں اس کا، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کہاں کھڑے ہوئے تھے۔ ایک موقف تو یہ ہوتا ہے جو ہم خود پیش کرتے ہیں، اور ایک وہ جو دشمن پیش کرتا ہے۔ اس حوالے سے چوتھی کتاب جو میرے ذخیرے میں ہے، شکست آرزو۔ شکست آرزو پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین، یہ ڈھاکہ یونیورسٹی اور راجشاہی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، اور 71 کی جنگ کے بعد جب سقوط ڈھاکہ ہو گیا، اس کے بعد جب پاکستان کے حامیوں کو اور پاکستان سے وفاداری کا ذرا بھی جن کے اوپر شبہ ہوتا تھا، ان لوگوں کو جب پکڑا جانے لگا، ان کو جب ستایا جانے لگا، تو اس کی لپیٹ میں یہ بھی آ گئے تھے، اور یہ ان کی یادداشتیں ہیں۔ اگرچہ کہ یہ ان کی یادداشتیں 71 اور 72 میں انگریزی میں لکھی گئی تھیں، لیکن بقول ان کے کہ یہ میں نے ایک ساتھی کے پاس رکھوائی تھیں، اور وہاں یہ ایک عرصے تک پڑی رہیں۔ اس کے بعد کافی عرصے بعد یہ منظر عام پر آئیں، غالباً 1991 میں یہ انگریزی میں منظر عام پر آئیں، اور کوئی 3 سال قبل یہ اردو میں منظر عام پر آئی ہیں۔ یہاں پر ہم 2 کتابوں کا تذکرہ خاص طور سے کریں گے، ایک جو میں نے آپ کو بتایا ہمایانہ دوزخ، اور ایک میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ ہمایانہ دوزخ میں کرنل صدیق سالک نے بہت شگفتہ انداز میں، ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں ایام اسیری کو بیان کیا ہے۔ اس کے برعکس جو میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا ہے، اس میں انہوں نے اس پورے حالات کا نقشہ کھینچا ہے، کیا صورتحال تھی، جو سیاسی حالات تھے، جو شہر کی صورتحال تھی، اس پورے کا نقشہ کھینچا ہے، اور حالات کی سنگینی کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ البتہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوں، وہ یہ کہ ہمایانہ دوزخ میں انہوں نے اس وقت کے جو آرمی کمانڈر ان چیف تھے، ایسٹرن کمانڈ کے جو کمانڈر تھے، جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، ہمایانہ دوزخ میں انہوں نے اس حوالے سے بہت اچھی ان کی منظر کشی کی ہے، ان کو ایک باوقار، بہادر اور مدبر کے طور پر پیش کیا ہے، سنجیدہ شخصیت کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں انہوں نے اس کے بالکل برعکس ان کو ایک عیاش اور دوسری رخ پر پیش کیا ہے، جو کہ ہمیں عام طور سے نظر آتا ہے ان کے کتابوں میں، اور کرنل صدیق امیر عبداللہ خان نیازی کے بارے میں جو ایک امیج بنا ہوا ہے، وہ اس حوالے سے جو پیش کیا انہوں نے، وہ تصویر نظر آتی ہے۔ اب کس کتاب میں انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، کس کتاب میں غلط لکھا ہے، یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن جب 2 متضاد تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم کرنل صدیق سالک کی رائے پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، حالات و واقعات کا تجزیہ ان کا بہت اچھا ہے، منظر کشی بہت اچھی ہے، اور جو صورتحال تھی اس کی وضاحت انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کی ہے، لیکن جنرل امیر عبداللہ خان نیازی صاحب کے حوالے سے جو ان کے خیالات ہیں اس سے ہم متفق نہیں ہو سکتے۔
تیسری کتاب جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، البدر۔ البدر سلیم منصور خالد صاحب جو ایک محقق ہیں، ان کی مرتب کردہ کتاب ہے، اور انہوں نے بڑی جاں فشانی کے بعد یہ کتاب مرتب کی تھی۔ اس میں تحریک اسلامی اور البدر کے رضاکاروں کے حالات انہوں نے جمع کیے، ان کے بارے میں اور ان کی جو قربانیاں تھیں ان کے حوالے سے پورا تذکرہ کیا۔ لیکن البدر کے تذکرے سے پہلے جو انہوں نے سیاسی حالات کا تجزیہ پیش کیا ہے، وہ اپنی جگہ خود ایک اہم دستاویز کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اور البدر ایک ایسی کتاب ہے کہ میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان شہیدوں کے بارے میں ہے، اس پاک خون کے بارے میں ہے جو پاک وطن کے لیے بہا اور پاک وطن میں ہی اجنبی ٹھہرا۔ بنگلہ دیش میں وہ لوگ غدار ہیں اور یہاں پر ہم ان کو اجنبی کہتے ہیں، یا پھر جو مختلف سیاسی لیڈروں نے ان کے بارے میں منظر کشی کی کہ انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں مظلوم بہاریوں کا قتل عام کیا وغیرہ وغیرہ، جو ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا اس حوالے سے، تو البدر ان یادداشتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے برعکس تیسری جو کتاب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، چوتھی کتاب، پاکستان سے بنگلہ دیش انکہی کہانی میجر شریف الحق دالیم کی، یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے ان تمام حالات و واقعات کو ایک بنگلہ دیش کی فرد کی نقطہ نظر سے پیش کیا ہے، ایک ایسے فرد کے نقطہ نظر سے پیش کیا ہے جو پاکستان توڑنے کا خواہاں تھا، جو پاکستان کو دولت کرنا چاہتا تھا، جو ایک کٹر قوم پرست تھا، اور جس نے پاکستان آرمی سے لڑنے کے لیے مکتی واہنی کو منظم کیا۔ یہاں پر میں صرف آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو پھر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ پاکستان آرمی جو ریکارڈ پر ہے جو گرفتار ہوئی وہ تھے 90,000 میں تقریباً 18-20 جماعت اسلامی اور جمعیت کے رضاکار بھی شامل تھے، تقریباً 20,000 کے قریب، اس میں خرم جاں مراد صاحب بھی شامل تھے، تو یہ لوگ بھی شامل تھے، یعنی پاکستان آرمی کی اگر ہم تعداد دیکھیں تو 70 سے 75,000 کے قریب تھی۔ اس کے برعکس پاکستان آرمی سے لڑنے والے لوگ کون تھے، یہ آپ کو کرنل شریف الحق دالیم صاحب کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 7 لاکھ مسلح افراد سے پاکستان آرمی لڑ رہی تھی۔ اس میں ان 7 لاکھ میں انڈین آرمی جو بعد میں شامل ہوئی وہ بھی تھی، اور 5 لاکھ یا 4.5 لاکھ کے قریب وہ لوگ تھے جو ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے فوجی تھے جو بھاگ گئے تھے۔ بنگلہ دیشی پولیس یا ایسٹ پاکستان کی جو پولیس اسٹیشن سے جتنے بھی تربیت یافتہ پولیس اہلکار بھاگے اسلحہ لوٹ کر وہ تھے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو 2.5 لاکھ کے قریب یا 3 لاکھ کے قریب رضاکار جمع کر کے جن کو ٹریننگ دی گئی مکتی باہنی کے نام سے، وہ شامل تھے۔ اب آپ خود سوچئے، یہاں پر شاید آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک فوج جو نہ تو وہاں کی جغرافیائی حالات سے واقف ہے، نہ وہاں کی زبان کو جانتی ہے، نہ وہاں کے موسم سے واقف ہے، اور اس فوج کا مقابلہ ایک ایسے گروہ سے ہو جو کہ گوریلا کارروائیاں کر رہا ہو، پوری سول آبادی اس کے ساتھ ہو، موسم اس کا سازگار ہو، جغرافیائی حالات اس کے ساتھ ہوں، اور پھر وہ تعداد میں بھی آپ سے 3 سے 4 گنا زیادہ ہو، تو یہاں پر آ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے بہت ہی زیادہ محنت کی اور ہتھیار ڈالنا ناگزیر تھا۔ پھر ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، عام طور سے جب ہم سقوط ڈھاکہ کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جناب 71 میں دسمبر 1971 میں جنگ ہوئی اور 10 روزہ جنگ میں پاکستان کو شکست ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت اس جنگ کا آغاز 25 مارچ 1971 کو ہو چکا تھا، جب پاکستان آرمی نے آپریشن مڈ نائٹ جیکال کا آغاز کیا تھا۔ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کے بعد سول نافرمانی شروع ہو چکی تھی اور مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مجیب الرحمان کو گرفتار کرنے کے ساتھ ہی 25 مارچ کو رات 1 بجے یا 12 بجے کے بعد میجر ضیاء الرحمان جو بعد میں بنگلہ دیش کے صدر بھی بنے، انہوں نے چٹاگانگ ریڈیو اسٹیشن سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا اور مسلح جدوجہد شروع ہو گئی۔ اگرچہ کہ پاکستان آرمی نے اگلے 10-15 دنوں میں کافی حد تک حالات کو کنٹرول کر لیا تھا، لیکن یہ جو گوریلا وار شروع ہوئی یہ تقریباً 9 مہینے چلتی رہی، اور 8.5-9 مہینے کی جنگ کے دوران پاکستان آرمی نے جس کٹھن حالات کا سامنا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جرأت کو سلام نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ ہم بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جناب 71 میں ہماری فوج ہار گئی، لیکن اگر ہم حالات و واقعات کا تجزیہ کریں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ کتنی مشکل حالات تھے جن کا وہ سامنا کر رہے تھے۔ 8-9 ماہ تک گوریلا جنگ لڑنا، اور ایسے حالات میں کہ جب سول آبادی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری کتاب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، شکست آرزو، یہ ایک مدبر، ایک علم دوست، ایک ادیب اور ایک حساس انسان کی یادداشتیں ہیں۔
اس میں انہوں نے ان تمام حالات و واقعات کا بڑی گہرے انداز میں اور بہت میں کہتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ اور ایسا موقف پیش کیا جو بنگلہ دیشی اور پاکستانی دونوں کے لیے یکساں طور پر قابل قبول ہے، اور یہ بڑی قابل قدر ستائش ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان تمام کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے کسی ایک طرف کا موقف یا ایک تصویر دیکھنے کے بجائے پوری تصویر آپ کے سامنے آئے۔ آئندہ بھی آپ کے سامنے مختلف حوالوں سے کتابوں کا تبصرہ پیش کرتے رہیں گے، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔